کسی سے ہم نے قرضہ لیا, فار واٹ ایور ریزن وہ کہتے ہیں ہمیں واپس کریں, وی ول ریٹرن اٹ, سمپل ایز دیٹ. اب آپ بات کریں کہ تعلقات اوور آل, دیکھیے اس میں میں آپ کو یہ بتاتا ہوں, ایک فلوئڈ سچویشن ہے اس دنیا میں. امریکہ کی کرنسی کم ہو رہی ہے, وہ نظر آ رہا ہے سب کو. چین ابھر رہا ہے, نئے پاور سینٹرز بن رہے ہیں. مسلم دنیا نے, بہت سے ممالک نے اسرائیل کو ایکسیپٹ کیا ہے, تو مشرق وسطیٰ کی سچویشن چینج ہو رہی ہے. امریکہ میں نئی حکومت آنے سے شاید کچھ اور تبدیلی آئے. ایران کی کشیدگی بڑھ گئی ہے. اس ساری فلوئڈ سچویشن میں یہ ایکسپیکٹ نہیں کیا جا سکتا کہ پاکستان کی یا کسی بھی ملک کی ایک اسٹیٹک ریلیشن شپ قائم رہے گی. جو پچھلے 70 سال سے وہ رہے گی. تبدیلی آئے گی, کئی چیزوں میں بہت بہتری آ جائے گی, اور کئیوں میں شاید ہم آئی ٹو آئی نہ دیکھیں, اس کو بیٹھ کے ریزالو کرنا ہوگا. میں آئی ایم ون آف دوز جو اس میں کوئی اپولوجیٹک ہونے کی ضرورت نہیں ہے. کہیں چیزیں آئیں گی ویئر ویل ہیو ٹو سٹ ڈاؤن اینڈ ریکیلیبریٹ. کہیں چیزیں آئیں گی جو پہلے سے بھی بہتر ہو جائیں گی. کچھ ماہ اگلے آپ کو یہ ایکولیبریم ڈسٹرب نظر آئے گا. کچھ مبصرین کا یہ بھی خیال ہے کہ سعودی عرب کی جانب سے جلد قرضے کی واپسی کی وجہ سے پاکستان نے چائنا سے مہنگی شرح پہ قرضہ لیا, سخت شرائط پہ قرضہ لیا. کیا یہ بات درست ہے؟ اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. چین, دیکھیے, ان اینی ٹائم آف ڈسٹریس چائنا نے ہماری سپورٹ کی ہے. سو مہنگی شرح اور سستی شرح کا ایشو نہیں ہے, وہی ٹرمز ہیں جو ہم ان کو کہتے ہیں. چائنا کبھی بھی, اللہ کا شکر ہے, ایسا تعلق ہے کہ پش بیک نہیں کرتا ان چیزوں. پاکستان نے حال ہی میں انڈیا کی جانب سے ہونے والے متوقع فالس فلیگ آپریشن کی وارننگ جاری کی ہے. پاکستانی حکومت, وزیر اعظم ماضی میں بھی متعدد بار اس قسم کی وارننگ جاری کر چکے ہیں. تو ان وارننگز کا کیا مقصد ہے اور پاکستان اس سے کیا حاصل کرنا چاہتا ہے؟ یہ آپریشن صرف تب ہو سکتے ہیں, یہ ایکشن, ملٹری مس ایڈونچر صرف تب ہو سکتے ہیں جب ایلیمنٹ آف سرپرائز ہو, جب ان کو یہ معلوم ہے کہ پاکستان کو یہ پتا ہے کہ وہ کیا کرنا چاہ رہے ہیں, کہاں کرنا چاہ رہے ہیں, کیا سوچ رہے ہیں, تو ایسی وہ کوئی چیز کر نہیں سکتے. دوسری بات, اگر وہ دنیا کے کسی تیسرے ملک سے, ممالک سے بات کر رہے ہیں, تو ہم نے ان کو بھی بالکل پرائیویٹلی ہر دفعہ بتایا, جب بتانا ہوتا ہے اس دفعہ بھی بتایا. لیکن پبلک کرنے کا مقصد دنیا کو بتانا کہ اس دشمن کا اصل چہرہ کیا ہے, اور ڈٹر کرنا, کیونکہ ان کی ہمت نہیں ہو سکتی. ویسے بھی اگر کریں گے تو جو جواب ان کو پچھلے سال ملا تھا اس سے بہت ہی برا جواب اور مل سکتا ہے, ان کو بھی معلوم ہے. جب پاکستان نے دوسرے ممالک سے اس بارے میں انفارمیشن شیئر کی تو انہوں نے کس قسم کی ایشورنسز پاکستان کو دی ہیں کہ اگر انڈیا اس قسم کی کارروائی کرتا ہے تو وہ پاکستان کو کس قسم کی سپورٹ دیں گے؟ نہ تو ہم نے کوئی گارنٹی مانگی ہے, نہ ہم نے کوئی بھیک مانگی ہے, نہ ہم نے یہ کہا ہے کہ آپ ایسے سپورٹ کریں یا ویسے. ہم نے ان کو یہ بتا دیا ہے کہ جناب دس از دا سچویشن, یہ ہمارے پاس انفارمیشن ہے, اگر یہ ہوگا تو پھر ہم جس طرح اپنے آپ کو ڈیفینڈ کریں گے وہ ہمارا رائٹ ہے, بعد میں ہمیں نہ کہیے گا. کچھ سیکیورٹی مبصرین کا یہ بھی خیال ہے کہ پاکستان جب بار بار اس قسم کی وارننگ جاری کرتا ہے تو یہ شیر آیا کی صدائیں لگانے کے مترادف ہے. I mean it's a fair point. دیکھیے ہمارے پاس دو آپشنز ہیں ایز پاکستانی لیڈرشپ. ایک آپشن یہ ہے کہ میں پبلک نہ کروں, کوئی مس ایڈونچر جو ہے وہ خدا نہ خواستہ وہ کوشش کر لیں, پھر بھی مار کھائیں گے لیکن کوشش کر لیں, ٹھیک, اور ایک ایسکیلیشن ہو جائے. اور دوسرا یہ کہ میں سمجھتا ہوں پبلک کروں گا تو ان کو بھی سمجھ آ جائے گی ویسے ہی ڈرپوک ہے دشمن ہمارا, اللہ کا شکر ہے, تو کچھ نہیں کر سکیں گے. یس, اس میں کرائی وولف آ جائے گا کہ یار آپ ہر دفعہ کہتے ہیں ہوتا کچھ نہیں. تو ایز اے رسپانسبل ڈیسیجن میکر کیا فیصلہ کرنا چاہیے کہ یہ نہ ہو کہ دنیا کا یہ کچھ ہوا نہیں, یا وی میک شور کہ کچھ نہ ہو.